وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کا معیار عطا فرمایا تاکہ تم رہیاب ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، لہذا تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، اور وہی ہے جو بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بہت مہربان ہیں۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے چھٹے اور ساتویں انعام کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 10 انعامات فرمائے تھے، ان میں سے چھٹا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر الکتاب سے مراد توریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سونے اور چاندی کی تختیوں پر لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ ہمارا یہ قرآن تو کتاب کی شکل میں ہے، لیکن توریت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ تختیوں کی شکل میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، یہ بھی نعمت تھی، اور الفرقان سے یہاں پر دوسرے معجزے مراد ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ایک لاٹھی عطا فرمائی تھی، آپ علیہ السلام اس کو زمین پر چھوڑتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ایک معجزہ یہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں ڈالتے تھے اور پھر باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس ہاتھ کی روشنی مدھم پڑ جاتی تھی اور ہاتھ اپنی حالت پر لوٹ آتا تھا۔ تو یہاں پر الفرقان سے مراد یہی دو معجزے ہیں۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کرنے اور کتاب دینے کی علت اور وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور معجزے عطا فرمائے۔ اس توریت اور معجزے کو عطا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تم رہیاب ہو جاؤ۔ توریت کے اندر جو ہماری تعلیمات اور ہدایات ہیں تم ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یہ مقصد تھا۔ اگلی آیت شریفہ کے اندر 7ویں انعام کو بیان فرمایا ہے۔ 7واں انعام تھا کہ بنی اسرائیل نے جو بچھڑے کی پوجا کر لی تھی، گوشالہ پرستی کر لی تھی، اس کو معاف کر دینا۔ اس کی معافی کی کیا صورت تھی، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر گوشالہ پرستی یعنی بچھڑے کو پوجنا یہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس نے خود بھی گوشالہ پرستی نہیں کی، بچھڑے کو نہیں پوجا، اور دوسروں کو بھی منع کیا کہ تم بچھڑے کو پوجنے سے باز رہو، یہ کسی سزا کا مستحق نہیں تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا
جو سامری کے ساتھ تھا، اس دوسرے گروہ نے بچڑے کو پوجا بھی ہے، اس کو سجدہ بھی کیا ہے، یہ سزا کا مستحق تھا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا اور نہ سامری کے ساتھ تھا، بلکہ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اس نے نہ تو کسی کو منع کیا کہ بچڑے کو مت پوجیے، اور نہ اس نے خود بچڑے کو پوجا ہے۔ تو دو گروہ سزا کے مستحق تھے، پہلا گروہ سامری کا اور دوسرا وہ گروہ جو خاموش کھڑا تماشائی بنا رہا اور گوشالہ پرستی کو دیکھتا رہا، قوم کو روکا نہیں کہ تم سجدہ نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ فرض تھا۔ کیا مطلب کسی کو بھلائی کا حکم کرنا یہ بھی فرض تھا، اور اگر کسی کو ہم برائی میں ملوث دیکھ رہے ہیں تو اسے اس برائی سے روکنا بھی فرض تھا۔ تو چونکہ تیسرے طبقے نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس لیے وہ بھی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور سزا کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تیسرا جو گروہ کھڑا دیکھتا رہا، اس نے گوشالہ پرستی سے منع نہیں فرمایا، وہ تیسرا گروہ اس سامری والے گروہ کو اپنی تلواروں سے قتل کرے گا۔ چنانچہ تمام کے تمام بنی اسرائیل اس سزا پر راضی ہو گئے۔ جو سامری کا گروہ تھا وہ یہ سزا ماننے پر تیار ہو گیا کہ ہم سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تیسرے گروہ نے دوسرے گروہ کو قتل کیا، اور قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ سزا کو قبول فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے گوشالے کو پوجا ہے، بچڑے کی عبادت کی ہے، اسے سجدہ کیا ہے، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اور تمہیں قتل کرے گا تمہارا تیسرا گروہ، اور تیسرے گروہ کے اندر اس دوسرے گروہ کے رشتے دار بھی موجود تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی رشتے دار اپنے رشتے دار کو قتل کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کو بھی سزا دی کہ اسے قتل کیا گیا، اور تیسرے گروہ کو یہ سزا دی کہ تم اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ بہرحال یہ قتل ہو جانا یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت تھی، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور معافی کی شکل یہ رکھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ قتل کس طریقے سے انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تھوڑی سی دیر کی تکلیف دے کر انہیں آخرت کے ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے بچا لیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ قتل پر آمادہ نہ ہوتے، وہ یہ کہتے کہ موسیٰ ہم قتل ہونا نہیں چاہتے، ہم تو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جب انہیں موت آتی اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کا عذاب چکھتے، اور جہنم کا عذاب یہ قتل ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ ولو قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک مت کریے گا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قتل کر دیا جائے گا، اگر تمہیں جلا دیا جائے گا تو قتل کرنے کے بعد اور جلا دینے کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور تم پھر آخرت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر جہنم میں چلے گئے اور وہاں تمہیں جلایا گیا تو تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ قتل ہونے کے بعد موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد انسان جیسے عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر کفر و شرک پر بندے کی موت آ جائے تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش جلتا رہتا ہے، اور وہاں جلنے کی خصوصیت یہ ہے کہ موت نہیں آتی۔
تو یہاں پر قتل ہو کر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف پا جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا معاذ کبھی بھی شرک مت کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، اس لیے کہ قتل کر دیا جانا اور جلا دیا جانا یہ جہنم کے عذاب سے ادنا درجے کا ہے، جہنم کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دو آیت شریفہ کے اندر چھٹے اور ساتویں انعام کو بیان فرما کر مدینے کے یہودیوں کو ایمان کی طرف بلایا ہے کہ دیکھیے ہم نے تمہارے آبا و اجداد پر یہ انعام کیا تھا کہ انہیں توریت عطا فرمائی تھی اور پھر گوشالہ پرستی کی بنیاد پر انہیں ہم نے معاف کر دیا تھا، تو ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں لاؤ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو۔ ان تمام آیتوں کے مخاطب مدینے کے یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کی باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم فرمائے۔